ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے رمضان آیا اور گزر گیا۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 56 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سورۃ الانعام اس کا جب آغاز کیا تھا تو اس وقت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ یہ سورۃ التوحید بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پہ اتنے دلائل دیے ہیں اور شرک کے رد میں اتنی آیات آئی ہیں، اگر کسی انسان کے ذہن میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، الوہیت کو پہچان جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اللہ کے غیر سے کچھ بھی مدد کے لیے طلب کرنے کو کبھی جائز نہیں تصور کرے گا۔ ہم گزشتہ آیات جو پڑھ کے آئے ہیں ان میں آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ آپ جیسا، نہ آپ سے بہتر نہ پیدا ہوا ہے، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 50 میں یہ بات فرمائی تھی، قل، اے نبی آپ بھی لوگوں کو فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا یا نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں نوری فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اختیارات کے مالک نہیں ہیں تو کوئی اور کیسے اللہ کے اختیار کا مالک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹلی کے اندر جو چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے، انہوں نے اللہ کی کائنات میں کیا بنانا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آج جو آیت نمبر 56 میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پھر اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے، انہیں یہ بات کہہ دیجئے۔ وہ کیا بات؟ قل، اے میرے پیغمبر آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ آج ہمارے اوپر الزام کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں۔ ہم کسی کی اللہ کی دوستی کے منکر نہیں ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ سیدنا علی ہمارے سر کے تاج، لیکن سیدنا علی مشکل کشا نہیں ہیں، اور سیدنا
دوسرے جتنے اولیاء اللہ یا بزرگ جن کے نام لیے جاتے ہیں، کسی کو داتا کہا جاتا ہے، کسی کو غوث العظم کہا جاتا ہے، نہ کسی بزرگ کو داتا مانتے ہیں نہ کسی کو غوث العظم مانتے ہیں۔ غوث العظم اللہ کی ذات ہے، داتا دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ منوانا چاہتے ہو تو نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر آج عیسائی ہمیں یہ بات کہیں کہ تم عیسیٰ کو نہیں مانتے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہماری دین کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح عیسائی چاہتے ہیں ویسے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھو یا اللہ کی قدرتوں میں سے ایک سمجھو، ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارا رب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل آپ فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کیا، ہمیں تو اللہ کا حکم یہ سامنے ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے نبی دیں اسے لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ ہمیں اللہ کے نبی نے روک دیا کہ میں بھی کسی ایسے کو نہیں پکاروں گا، تو ہم کیسے پکار سکتے ہیں؟ ہمیں جو مرضی الزام دو منظور ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شراکت منظور نہیں ہے۔ یہ اللہ کو گالی ہے، آپ ہمیں گالی دے دیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب اللہ کو گالی دیں گے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ فلاں اللہ کی قدرتوں کا مالک ہے، فلاں اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلیں حل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت، ہم پیچھے آگے جا کے 12ویں پارے میں پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا، پھر مشکل کشا کون ہوا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو اپنے فضل سے عطا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر دینے والا کون ہوا؟ داتا کون ہوا؟ تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ خود ایک گندا اور غلیظ عقیدہ بنایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ فلاں نہیں مانتے، فلاں منکر ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں انکار کرتا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون قل لا اتبع اہواءہم، انہیں کہو کہ میں تمہاری خواہش کی پیروی کروں، تمہارے من کے اندر جو ہے اس کی بات مانوں۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت کے رستے سے ہٹ جاؤں گا۔ تو ہمیں گمراہی کی ضرورت نہیں، ہم ہدایت کے رستے پہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کسی کا کچھ سنوارنے والا نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو انشاءاللہ الرحمن انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر جو بھی ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، ہم انشاءاللہ اسے کچھ پڑھ بھی آئے ہیں، انشاءاللہ بتدریج اسے پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔